استاد کے پاس جاتے ہیں تو آپ سوال کرتے ہیں، آپ طلب کرتے ہیں، آپ ان کے دیے ہوئے سبق پر نقص کرتے ہیں اور پھر اس سے آپ فیض حاصل کرتے ہیں۔ مگر یہ جو سلسلہ ولایت ہے، یہاں پہ طلب کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، خود بخود ہی دامن بھر جاتا ہے۔ بلکہ اگر آپ رسالہ قشیریہ پڑھیں تو امام ابو القاسم القشیری رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں ابتداء الکلام عند الشیخ ہی اول جنایت فی الطریقہ، اپنے شیخ کی مجلس میں بیٹھ کر کلام کی ابتدا کرنا طریقت کی پہلی غلطی ہے۔ آپ اس نزاکت کو دیکھیں کہ ولی کامل کی مجلس میں بیٹھ کر ابھی اس نے کلام شروع نہیں کیا اور آپ پہلے بات شروع کر دیں تو یہ میدان طریقت کی غلطی ہے۔ یہ نہیں کرنا بلکہ صبر کرنا ہے، اور پھر جو آپ کی گرہ ہوگی وہ خود بخود کھلنی شروع ہو جائے گی۔ بے شک، اور اس کا ایک مقام ہوتا ہے ہر چیز کا۔ بس اب تک ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، وہاں سمجھایا یہ گیا ہے۔ قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذکرا۔ کہا اے پیارے موسیٰ، خضر علیہ السلام فرمانے لگے اگر میری اتباع کرنی ہے تو پھر سوال نہیں کرنا، چپ رہنا ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذکرا، جب وقت آئے گا تو میں خود ظاہر کر دوں گا۔ تو ہمارے ہاں پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں مادہ صبر ہے ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں پہلے دن جائیں، پہلے دن ولی سے ولایت لے لیں، پہلے اس لائق ہو تو پھر مل بھی جاتا ہے۔ مگر حرص حوث سے جو لکڑی ساری کی ساری گیلی ہے وہ کہے کہ پہلی تیلی پر سارا کچھ جل جائے، ایسا تو نہیں ہے۔ یا تو صبر کی ضرورت ہے۔ غوث اعظم کی ذات سے بڑی کون سی ذات ہے؟ آج ان کے دن کی نسبت بھی ہے۔ آج یہ ہمارا پروگرام آج 1 بجے سے 2 بجے تک اے آر وائی پہ صبر و شکر کے حوالے سے الفت الربانی میں آپ نے جو بات کی تو آپ کا ایک جملہ دیکھیے، آپ فرماتے ہیں الصبر من الایمان کالرأس من الجسد۔ صبر مرید کے لیے، صبر ایمان میں اس کی وہ حیثیت ہے جیسے جسم میں سر کی حیثیت ہے۔ تو آپ خود فرماتے ہیں، غوث اعظم فرماتے ہیں کہ مجھے ایک اللہ کے ولی ملے اور مجھے ان سے ایک بات مل گئی اور بات بڑی گہری تھی، میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی کامل ہستی ہے، تو میں نے ان کا دامن پکڑ لیا۔ تو ایک مسجد میں مجھے لے گئے تو میں نے کہا کچھ اور بتاؤ، تو انہوں نے کہا میری ادھر بیٹھ جاؤ اور بتاؤں گا، ادھر بیٹھ جاؤ، میرا انتظار کرو۔ وہ سے بات فرماتے ہیں وہ بندہ چلا گیا اور میں 1 سال تک وہیں بیٹھا تھا، اپنا وضو کرنا، نماز پڑھنی، وہیں کچھ نظر کرنا، وہیں قیام کرنا، 1 سال گزر گیا۔ پھر وہ بندہ آیا اور آگے اس نے مجھے دوسری بات بتائی، وہ پہلے سے بھی کمال تھی۔ تو میں نے دامن پکڑ لیا، میں نے کہا اگلی بات بھی بتائیں، کہاں ادھر بیٹھ جاؤ میں دوبارہ آؤں گا۔ تو پھر سال بعد آیا، اور جب تیسرے سال کے بعد جب میں 3 سال وہاں بیٹھا رہا، تیسرے سال جب وہ آیا تو پھر بتانے لگا میرا نام خضر علیہ السلام ہے، تم نے اتنا صبر کیا ہے، اب منزلیں دیکھیں کیسے چڑھتے جاؤ۔ تو بھی پہلے صبر تو کرو، حوصلہ تو کرو، اور اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ مرشد جو کہہ دے پھر اس پہ حرف اعتراض نہیں، بیان ہی اس کو مان لینا، بس اس میں ہی راز ہے۔ مجھے بڑی پیاری بات یاد آئی، آپ نے تو بڑا وقت گزارا، حضرت قبلہ پیر کرم شاہ صاحب نظری ڈیرہ شریف رحمہ اللہ تعالیٰ علی قبری علی جسدی، آپ فرماتے ہیں جب میں تفسیر ضیاء القرآن لکھ رہا تھا تو ایک مقام پر کچھ آیتیں ایسی تھیں جن کا شرح صدر نہیں ہو رہا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں ان کی تفسیر کیا لکھوں، اور میں نے کئی راتیں محنت کی، کئی دن محنت کی، بڑی تفسیریں کھنگالی،
سکون قلب نہیں تھا، مجھے سمجھ نہیں آئی یہاں پہ میں کیا کروں. تو میں نے کہا چلو اپنے شیخ کریم کی بارگاہ میں جاتے ہیں. میں سیال شریف حاضر ہوا حضرت قبلہ پیر صاحب کی بارگاہ اقدس میں. جب میں وہاں جا کے بیٹھا تو اسی وقت 2-3 بندے بڑے تگڑے سیال برادری کے وہ اس کمرے میں داخل ہوئے اور آپ ہی کہنے لگے پیر صاحب کوئی تگڑا مولوی چاہیے، پیر صاحب کوئی تگڑا مولوی چاہیے. پیر صاحب فرمان لگے خیر ہے کی گل ہوگی؟ انہوں نے دسیا جی اساں ایتھے پروگرام رکھا ہی بہت بڑا میلادی محفل رکھی کہ وہ جڑے مولوی صاحب حضرت صاحب جڑے سدے سدا خطیب صاحب وہ آئے نے، مجمع بہت بڑا ہے، پنڈ ساڈا سارا انتظار چ وہ مولانا صاحب آئے نہیں، بڑی پریشانی تے بندہ بھی کوئی تگڑا چاہیے. حضرت قبلہ پیر صاحب آپ نے جب سنیا نا تے آپ اچھا تے پھر کرم شاہ ذرا دوڑیا جاتے دوڑیا تقریر کرتے آ دوڑیا جائیں تے دوڑیا تقریر کرتے. اچھا پیر کرم شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ باہر نکلا تو ان لوگوں نے باہر وہ نا تانگا لے کے آئے ہوئے تھے، سب بیٹھے اور جلدی چلے. پیر صاحب فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں میں نے تانگے پہ نہیں بیٹھنا. میرے شیخ نے فرمایا دوڑے جانا تو وقت کا چیف جسٹس ہو اور دوڑ رہا ہو اسے کہتے ہیں مرشد کی اطاعت. تو دوڑتے ہی گئے اور وہاں جا کے بیان کیا اور بیان کا لطف بھی وہ الگ تھا. اور پھر جب دوڑتے واپس آئے تو پیر کرم شاہ صاحب فرماتے ہیں میں اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں بعد میں پہنچا، ان تمام آیتوں پہ میرا ضمیر اتنا روشن ہوا کہ اتنی اعلیٰ تفسیر کہیں نہیں ہوئی جتنی اس مقام پہ اللہ نے میری زبان پہ جا بتانا بھی نہیں پڑا، عرض بھی نہیں کرنا پڑا کہ حضور یہ چیز چاہیے، بن مانگے مل جاتا ہے. تو جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے تو کہا حضرت خضر علیہ السلام نے سوال نہیں کرنا. تو وہاں پہ دیکھا کیا ایک کشتی ہے، کشتی میں سفر شروع ہے، تختہ توڑ دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کر دیا کہ بھئی یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں کشتی والے ہیں، اس نوجوان نے تو ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا اور آپ نے ان کی تختی توڑ دی، کشتی توڑ دی، پھٹے توڑ دیے تختے. کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا سوال نہیں کرنا، خاموش رہنا ہے. یہ ہماری تربیت کے لیے، وہ تو عظیم ہستیاں ہیں، اصل میں قرآن ہمارے لیے تھا، اس میں تربیت ہماری تھی، تو تم خاموش رہتے. کہا میں نے تو دیکھا کہ ان لوگوں نے کرایہ بھی نہیں لیا. آگے جا کے بچہ تھا اس کو سائڈ پہ کر دیا. تو اس وقت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے جب خون دیکھا تو کہا یہ کیا ہوا؟ اس بچے کو آپ نے کہا میں نے کہا تھا نا تم سے ٹھہرا نہیں جائے گا. پھر سوال کر دیا. آگے گئے تو ایک بستی والوں نے چائے پانی نہیں پوچھی اور دیوار گر رہی تھی. کہا دیوار بنانی ہے، دیوار تو بنا دی پر موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا. کہا دیوار گر رہی تھی. حضرت یہ تو وہ بستی ہے جن لوگوں نے ہمیں پانی بھی نہیں پوچھا، ہم ان کی دیواریں ٹھیک کر رہے ہیں. اچھا صوفیاء فرماتے ہیں ایک تو اس کا ظاہری معنی ہے جو آپ نے واضح کر دیا، اما السفینۃ فکانت لمساکین، اما السفینۃ فکانت، یہ جو کشتی ہے یہ کچھ بچوں کی ہے تو جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے اور یہ اس سے اپنی کمائی کرتے ہیں، اپنا نظام چلاتے ہیں. تو اصل میں نے اس کشتی کو داغدار اور اس کا تختہ اس لیے توڑا کہ دوسرے کنارے پر ایک ظالم بادشاہ جو بھی کشتی سلامت اسے نظر آتی ہے اسے چھین لیتا ہے. اور یہ بچہ اس کو اس لیے قتل کیا تاکہ یہ آگے جا کے کفر میں جائے گا، اس کی وجہ سے اس کے اور لوگ بھی کفر میں جائیں گے تو ہم اس کا نعم البدل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اسے عطا کر دیں گے. اور یہ جو دیوار گر رہی تھی اصل میں یہ 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. یہ دیوار اگر گر جاتی تو یتیم بچوں کا نیچے خزانہ چھپا ہوا تھا جو ان کے باپ نے رکھا تھا اور ان کا باپ
ابوہما صالحا، وہ اللہ کا ولی تھا۔ ایک تو اس کا یہ ظاہری معنی بیان ہے، صوفیاء فرماتے ہیں ایک اس کا باطنی معنی بھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اما سفینہ تو ہے نا، اس سفینہ سے مراد یہ جسم ہے، یہ جسم ہے۔ تو جو مرشد کامل ہوتا ہے وہ پہلے ضرب کاری اس جسم پہ لگا کر اس میں سے حسد، بغض، کینہ، یہ ساری چیزیں توڑتا ہے، اس نفس کو توڑتا ہے۔ یہ جو نفس امارہ ہمیں گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے نا، اس کے تختے توڑتا ہے۔ دنیا میں ہر جو آقا ہوتا ہے یا مالک ہوتا ہے، اگر آپ اس کے گھر کا برتن توڑیں تو وہ ناراض ہوتا ہے، مگر یہ جو دل کا برتن ہے یہ جب تک ٹوٹتا نہیں ہے اس کا بنانے والا راضی ہوتا نہیں ہے۔ علامہ اقبال یہی کہتے ہیں، نہ بچا بچا کے تو رکھی سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ یہ ٹوٹ جائے پھر رب راضی ہوتا ہے، یہ اس کی بارگاہ میں ٹوٹ کر روئے، اور اس وجود کے اندر سے ہرس، ہوس، لالچ، بغض، کینہ اور یہ جتنے اخلاق رذیلہ و کثیفہ ہیں یہ جب نکل جاتے ہیں تو پھر بندے کا نفس مرنے کے قریب ہوتا ہے۔ اور مرشد کامل بسا اوقات نا مجاہدات ہوتے ہیں، مرشد کہتا ہے تم نے یہ وظیفہ کرنا ہے، یا کبھی کبھی بٹھا دیتا ہے تم یہاں باہر بیٹھ جاؤ، جو بھی آنے والا ہے اس کو لنگر کھلاؤ، یا جوتیاں صاف کرو، یا مسجد صفائی کرو۔ تو مرید صادق وہ ہوتا ہے جو اعتراض نہیں کرتا، جو دیکھتا ہے میرے مرشد نے میری یہ ڈیوٹی لگائی ہے تو بس لگائی ہے، کام کرے۔ پھر جب اس کی جاتا ہے تو جب کچلا گیا، اگلے مرحلے میں دیکھا کہ وہ کمزور ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی سر اٹھاتا ہے، اور سر اٹھا کے پھر وہ کبھی کبھی بندے کو دنیا کی محبت کی طرف لے جاتا ہے، کبھی کبھی وہ لالچ اور ریاکاری کی طرف لے کے جاتا ہے۔ کبھی مرشد کامل اگلے مرحلے میں اس نفس امارہ کو قتل کر دیتا ہے۔ وہ بچے کا قتل نہیں ہے، وہ اصل میں نفس امارہ کا قتل ہے، اور جب وہ نفس امارہ قتل ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہی اصل کام ہے مرشد کریم کا۔ اصل مرشد ولی کون ہوتا ہے؟ الولی یخرج من خمس الی خمس، ولی وہ ہوتا ہے جو بندے کو 5 چیزوں سے نکال کر 5 چیزوں میں داخل کر دے۔ پہلا کام کیا ہے؟ من الشک الی الیقین، ولی وہ ہوتا ہے جو بندے کو دولت شک، کیفیت شک سے نکال کر اسے دولت یقین عطا کر دے۔ اور دوسرا ولی وہ ہوتا ہے جو من الریاء الی الاخلاص، جو بندے کو ریاکاری سے نکال کر اسے دولت اخلاص عطا کر دے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ من التکبر الی التواضع، ولی وہ ہوتا ہے جو بندے کے اندر سے تکبر و غرور کے بت توڑ توڑ کر اسے تواضع و عاجزی کی طرف لے آئے، عجز و انکساری کی طرف لے آئے۔ اور پھر ولی وہ ہوتا ہے جو اس کے برے اخلاق نکال کر وہاں اچھے اخلاق رکھ دے، اور اسے فضیحت سے نکال کر اسے نصیحت یعنی دنیا کی خیر خواہی پہ لگا دے، اچھے کاموں پہ لگا دے۔ تو جس وقت یہ صورتحال ہوئی اور وہ نفس قتل ہو گیا، تو پھر جب بندے کا نفس امارہ، نفس لوامہ یہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر تیسرے مرحلے میں کیا ہوتا ہے؟ پھر آخری کیفیت میں جب نفس امارہ بھی مر گیا، نفس لوامہ بھی گیا، تو پھر تیسرے مرحلے میں اس کا نعم البدل اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کر دیا جاتا ہے، اسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ اور جب کسی بندے کو نفس مطمئنہ دے دیا جاتا ہے تو بندہ جس وقت رب کے ساتھ اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات برکات، آپ کا انفاس اطمینان اس اعلیٰ درجے کا تھا کہ آپ کے خطبے کے دوران آپ کے کئی بچے شہید ہو گئے۔ دوران خطاب بیان سنتے سنتے آپ کے کئی بیٹے، ایک مجلس میں ایک مجلس میں ایک مجلس میں 2 کئی بیٹے شہید ہو گئے، مگر دوران خطاب آپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ میرا بیٹا دنیا سے چلا گیا ہے، مگر بیان اسی طرح جاری رہتا تھا۔ نماز پڑھانے کے بعد اس کی تجہیز و تکفین کرتے تھے۔ یہ اطمینان ہے بندے کا رب کی ذات و برکات پہ۔ جب یہ اطمینان قلب ہو جائے تو پھر ملتا کیا ہے؟
بھئی مشقت تو ہے، محنت تو ہے، کشتی کو پہلے توڑا تو گیا ہے، نفس سے فاضل مادے کو توڑے تو گئے ہیں، بلکہ اس نفس کو کچل دیا گیا ہے، مگر اس کے اختتام پہ ملتا کیا ہے؟ وَقَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، پھر بھی اس نفس مطمئنہ کے نیچے رب کے خزانے پڑے ہوئے ہیں، پھر وہ خزانے ہیں جن تک بندے کی رسائی ہوتی ہے، اور وہاں پہ پہنچ کر پھر ولی کامل جو ہوتا ہے اپنے مرید کو کھڑا کر دیتا ہے کہ اب میں نے تجھے اپنی خلافت عطا کر دی اور یہ خزانے تیرے حوالے ہیں، اب تو جس پہ چاہے ان خزانوں کو آشکار کر دے اور جس پہ چاہے ان خزانوں کو روک کے رکھ دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ جامعہ ارکان روحانی مرکز۔ اور بحمدللہ یہ وہ آستانہ ہے جہاں سے علمی فیض بھی جاری ہے، جہاں سے روحانی فیض بھی جاری ہے، یا جو لینے آتا ہے اس کو وہی مل رہا ہے۔ ہاں، اور کبھی بھی اپنے علم پہ یا اپنی دولت پہ یا کبھی کوئی خرچ کر دیا یا کبھی کوئی یہاں پہ اس پہ کبھی مان نہیں کرنا، ورنہ وہ ساری محنت جو کی ہے وہ بھی ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ چیز نظر آتی ہے، کام نظر آتا ہے، رب کی بارگاہ میں جس کے دل میں تقوی و طہارت ہوتی ہے اللہ اس کے کام میں برکتیں پیدا فرما دیتا ہے، پھر وہ کام شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سلسلہ خیر بڑھا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بارگاہ میں ایک بہت بڑی ہستی آئی جن کا نام ہے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے بانی، اتنی بڑی روحانی ہستی، اور آپ فرماتے ہیں میں 20 سال تک علم حاصل کرتا رہا اور میں سمجھتا تھا کہ اس وقت بغداد میں مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں، اور یہی کمزوری ہوتی ہے بندے کی۔ تو جس وقت یہ سمجھ آ گئی مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں، تو میرے ماموں کہنے لگے بیٹا کسی دن میرے ساتھ غوث پاک کی مجلس میں چل۔ تو میں نے کہا میں کیوں جاؤں، میں خود وہ ادھر آئے۔ ہوتا ہے نا بندے کو علم کا خمار بھی بہت برا ہوتا ہے، تو ان کو چاہیے میری مجلس میں آئے۔ میں نے کہا بیٹا تو ایک دن چل تو صحیح۔ تو ایک دن کہتے ہیں میرے ماموں مجھے پکڑ کر حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سلسلہ عالیہ قادریہ جن سے جاری ہے، ان کی مجلس میں لے آئے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں میں جب حضرت شیخ کی مجلس میں آ کے بیٹھا، آپ کا واز جاری تھا، اور اچانک آپ نے نا دوران واز یوں میری طرف نگاہ کی، اب جیسے ہی میری آنکھیں ان کی آنکھوں کے ساتھ ایسے ٹکرائیں تو کہتے ہیں میرا وہ بلب جو ہے نا فیوز ہو گیا، وہ جتنا میں نے 20 سال میں پڑھا تھا نا سارے کا سارا ختم، سب ختم۔ حتیٰ کہ شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں مجھے یہ بھی بھول گیا کہ الف کی شکل کیسی ہے، وہ ایسے کلی کی طرح ہوتی ہے یا ایسے لمبائی میں، مجھے ہر شے بھول گئی اور حروف تہجی بھی بھول گئی۔ مولوی بندے سے اس کا علم چھن جائے پیچھے بچتا کیا، کسی کے سارے تو نہیں چل رہا، وہی چلا گیا تو بڑے پریشان ہوئے اور ادھر ہی ساتھ جھکا لیا۔ سمجھدار تھے، سمجھ گئے نہیں یہاں کوئی علم سے بڑی بات ہے، کدھر گیا پڑا ہوا، سب کچھ کیا تو ادھر ہی ساتھ جھکا لیا، دل بھی جھک گیا، ادھر ہی معافی مانگنی شروع کر دی، حضور معافی دے دے، بڑی محنت سے اکٹھا کیا تھا، بڑی دور دور سے جا کے دریاؤں میں پانی پیا تھا، علم کے چشموں سے، سب کچھ لٹ گیا۔ تو جیسے ادھر دل سے ایسے جھک کے معافی مانگے اور دوبارہ نگاہ اٹھائی تو آپ مسکرائے حضرت غوث پاک اور دوبارہ نگاہ فرمائی تو کہتے ہیں اگلی نگاہ میں سب کچھ آ بھی گیا اور آیا بھی بابا سود کے، پھر اتنا آیا کہ جس کی ایک جھلک عوارف المعارف میں آج ہمیں نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیں شیخ شہاب الدین سہروردی نے تصوف کی وہ عظیم کتاب عوارف لکھی تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب جب گئے سیال شریف تو انہوں نے کہا بھائی عوارف پہلے پڑھ کے آ۔ حضرت بابا فرید مسعود خان شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جس وقت گئے حضرت خواجہ عبدالقدیر مختار کاکی رحمہ اللہ کی بارگاہ میں تو انہوں نے فرمایا بیٹا فرید پہلے عوارف پڑھ کے آ۔
اتنی بڑی، اور یہ سارے کا سارا فیض ایک نگاہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کو حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں سے تو جھک گئے، ادب کیا، مل گیا۔ تو وہیں پہ جنہوں نے ادب نہ کیا اکڑ گئے تو تباہ و برباد ہو گئے۔ تو میں جو اصل بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے شیخ کا احترام، ادب، اور جن لوگوں نے ادب کیا پتہ وہ کیا بنے؟ وہ مولانا روم بنے۔ وہ مولانا روم اپنے شیخ حضرت شاہ شمس، حضرت شمس تبریزی، شمس الدین تبریزی رحمہ اللہ، آپ بھی بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑا اللہ کریم نے ان کو علم دیا، اور ان کے والد بھی بڑے عالم تھے۔ یعنی ان کے والد صاحب جب بلخ سے گئے تھے ہجرت کے لیے تو 300 اونٹ ان پہ کتابیں لا دی گئی تھی، اتنے بڑے عالم تھے۔ تو علم بہت بڑا تھا، مگر یہ جو روحانیت کا سبق آپ یہاں حاصل کرتے ہیں تو اس حوالے سے ابھی پچھلے ہی تھی تو وہاں پہ علم پڑھا رہے تھے اور دوران تدریس۔ اچھا ایک بات آپ کو میں عرض کر دوں، یا رب دلنی علی احد من رجل هو یدلنی الیہ، یہ سلسلہ علیہ چشتیہ کی بات کتابوں میں ہے کہ اگر کسی کو شیخ کامل نہ ملتا ہو تو وہ یہ دعا کیا کرے کہ یا اللہ مجھے کسی ایسے بندے تک پہنچا دے جو مجھے تجھ تک پہنچا دے، تو اسے شیخ کامل مل جاتا ہے۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ طلب صادق ہو تو مرشد کامل ملتا ہے، طلب سچی ہونی چاہیے۔ کہاں مولانا روم پونیا میں سجدے میں پڑے ہوئے تھے، یا اللہ یہ کتابوں والا علم تو آ گیا، وہ اپنی معرفت کا روحانی علم بھی عطا کر، طلب کر رہے تھے۔ اور ادھر ان کے شیخ ہزاروں کلومیٹر دور شیخ شمس الدین تبریزی، آپ ہزاروں کلومیٹر دور آپ بھی سجدے میں پڑے ہوئے تھے اور عرض کر رہے تھے یا اللہ جو میرے سینے میں عشق کی آگ لگائی ہے، میں مر گیا تو یہ میرے ساتھ چلی جائے گی، کوئی بندہ دے جس کو یہ دے جاؤں۔ اب ادھر کوئی طلب کر رہا تھا، ادھر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ یا اللہ کوئی بندہ دے جسے دوں، تو جو طلب والا تھا رب نے شیخ شمس الدین تبریزی کو ادھر بھیج دیا۔ تو طلب کریں، طلب سچی ہوگی تو رب کرم نوازی فرما دیتا ہے۔ تو جب طلب سچی تھی، طلب کیا، حضرت شیخ آئے تو اس وقت آپ پڑھا رہے تھے تو وہ سادہ سی صورت، سادہ سا لباس، آج جو انکساری، اور کوئی اس میں تصنع اور بناوٹ نہیں، اور ولیوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے جو آپ دیکھتے ہیں، سادی آج کی انکساری، اور وہ کوشش یہی کرتے ہیں پتہ نہ چلے۔ تو اس کیفیت میں جس وقت حضرت سیدنا شیخ شمس الدین تبریزی آئے تو مولانا روم نے دیکھا کہ ایک ملنگ بابا ہے، آ کے کھڑا ہو گیا ہے، تو آپ نے اپنا سبق جاری رکھا۔ تو حضرت شیخ تبریز دیکھتے رہے، تو دیکھنے کے بعد دیکھا بڑی کتابیں ہیں، بڑی لکھائی جاری ہے، محنت ہے، تو پوچھنے لگے یہ چیز بھائی یہ کیا ہے، یہ بڑی کتابیں ہیں تیرے پاس، یہ کیا ہے؟ تو مولانا روم نے بڑے انداز میں جواب دیا علم کہ تو نمی دانی، بابا جی یہ وہ علم ہے تو نہیں جانتا۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ اندر چلے گئے مولانا روم، تو حضرت شیخ شمس الدین تبریزی آپ نے ان کی کتابیں اٹھائیں اور قریب جو تالاب تھا اس پہ ڈال دی، پانی کی کتابیں ساری تالاب میں ساری کتابیں ڈال دی۔ تو شاگردوں نے جا کے بتایا استاد جی آپ کی کتابیں گئی، آپ کے ابا جی کی کتابیں تھیں، ہاتھوں سے لکھتے تھے، اس وقت بڑی قیمتی وہ سرمایہ تھا۔ تو مولانا روم بھاگے بھاگے آئے اور بابا جی سے کہنے لگے بھی کا سرمایہ اور میری کتابیں آپ نے پانی میں ڈال دی۔ کہا اچھا تو پانی میں ڈال دی تو پھر کیا ہوا؟ بابا جی کتابیں ضائع ہو گئی پانی کی وجہ سے، ابھی یہ تو ختم ہو گئی۔ کہا نہیں ایسے ختم ہو گئی۔ بابا جی تالاب میں اترے، کتاب نکالتے ہیں، ایسے چھاٹتے ہیں، اس میں سے مٹی نکلتی ہے، کہا یہ لو پکڑو۔ اب مولانا روم تو ہل گئے، وہ دیکھ کے کہنے لگے بابا جی یہ چیز یہ کیا ہے، یہ آپ نے کیا کیا؟ تو فرمایا علم است کہ تو نمی دانی، روم یہ وہ علم ہے جو تو نہیں جانتا۔ بابا قدموں میں گر گئے، کہا بابا جی آپ کی تلاش تھی، کہا مجھے بھی آپ کی تلاش تھی۔
آ جاؤ. پھر وہ فیض عطا کیا کہ آج یورپ کے اندر باقاعدہ انگریز بھی مولانا روم کا عرس منا رہے ہیں. اور ابھی مولانا روم پہ ہمارے کچھ پروگرام ہوئے تو وہاں پہ ہمیں پتہ چلا کہ لندن میں باقاعدہ سینکڑوں انگریز جو ہیں، ہزاروں، وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے ہیں مولانا روم کو پڑھتے پڑھتے. اور اپنے شیخ کا احترام پتہ کتنا تھا؟ آپ کا ایک مرید تھا تو وہ روزانہ آپ کے لیے نئے کپڑے لے کے آتا. ایک اس نے نا اتنا بڑا بیگ رکھا ہوا تھا، اس میں نئے کپڑے سلا کے لے جاتا. بعض مرید ہوتے ہیں محبت کرنے والے. اچھا وجہ کیا تھی کہ آپ نیا لباس پہنتے تھے؟ جو بھی کوئی آ کے کہتا کہ حضرت میں نے آپ کے شیخ کریم حضرت شاہ شمس الدین تبریزی ان کی زیارت کی ہے، تو آپ اسی وقت وہ قمیض اتار کے تحفتاً اسے دے دیتے، اور جو کچھ اس میں درہم و دینار ہوتا وہ بھی دے دیتے. تو ایک بندہ تھا فراڈیا سا نوسر باز، وہ آیا اور اس نے دیکھا کہ اس وقت حضرت صاحب کی جیب میں کچھ مال ہے. اور مزے کی بات ہے، آپ میں سے صوفیاء کے لیے یہ بات کر دو، آپ اپنے بچوں کو پیسوں سے ذرا دور رکھتے تھے اور جو آتے تھے بانٹ لیتے تھے، تقسیم کر دیتے تھے خدمت خلق میں. تو ایک دن بیٹا کہنے لگا، ابا جی آپ لوگوں کو تو بڑے پیسے دیتے ہیں اور مجھے نہیں دیتے. تو آپ نے جو بات کی، ایک سچا صوفی یہی کہتا ہے، کہا میرے بیٹے میں پیسوں کو تم سے دور نہیں کرتا، میں تمہیں پیسوں سے دور رکھتا ہوں. میں پیسوں کو تم سے دور نہیں رکھتا، میں تمہیں دولت سے دور رکھتا ہوں تاکہ تم فکر آخرت میں لگے رہو اور اس دنیا کی طرف. تو ان کا تھا کہ جو آیا پھر اس کو خیرات میں بانٹ دیا، تقسیم کر دیا. بزرگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے. تو وہ ایک شخص آیا جو میں نے کہا کہ نوسر باز تھا، اس نے آ کے کہا حضرت صاحب میں نے آپ کے شیخ کریم حضرت شاہ شمس الدین تبریزی میں نے ان کو فلاں مقام پہ دیکھا ہے. تو آپ نے اسی وقت قمیض اتاری اور اسے دے دی، اور جو درہم و دینار تھے وہ بھی دے دیے. وہ لے کے گیا تو آپ کا ایک اور مرید کہنے لگا، حضرت صاحب آپ کو پتہ تو ہے یہ فراڈیا آدمی ہے، اور حضرت صاحب تو ادھر ہے ہی نہیں، آپ کے پیر و مرشد تو اس وقت فلاں علاقے میں ہے، اور جس طرف یہ بتا رہا ہے ادھر وہ آئے ہی نہیں، تو اس نے آپ کو جھوٹ بولا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے شیخ کی محبت کیا چیز ہوتی ہے. آپ نے کہا مجھے بھی پتا تھا یہ جھوٹ بول رہا ہے، مجھے بھی پتا تھا، پر میرے شیخ کا نام تو لے رہا تھا نا. پتا مجھے بھی تھا کہ جھوٹا ہے، پر میرے شیخ کا نام لے رہا تھا، اس لیے صرف قمیض دی ہے. اگر واقعی دیکھ کے آیا ہوتا تو مولانا روم اپنی جان میں اس کو دے دیتا. بھائی جنہوں نے قدر کی ہے پھر انہیں ملا ہے. ہاں دنیا میں بھی ظالم بادشاہ تھا تیمور ظالم بادشاہ تھا، پتہ نہیں کتنے اس نے ظلم کیے، کتنے شر کو فتح کیا. لیکن جب قصر عارفہ سے گزرا نا ایک بار، ان طلباء سے محبت کیا کرو. تیمور بادشاہ جب قصر عارفہ سے گزرا، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ، ان کا مدرسہ تھا، اور مدرسے کے قریب سے جب یہ بادشاہ گزرا اور اس کے فوجی اور لشکر جرار، تو اس وقت دوپہر کو چھٹی ہوئی تھی، تو مدرسے کے طلباء اس وقت دریاں جھاڑ رہے تھے، اور وہ مٹی ایسے نا فضا میں بلند تھی، پورے روڈ کے اوپر مٹی ہی مٹی تھی، کیونکہ دریاں جھاڑی جا رہی تھی. تو خدام نے کہا اے امیر تیمور اس رستے سے نہ گزر، آپ ادھر سے تشریف لے جائیں. ادھر طلباء جو ہے نا قرآن پڑھنے والے بچے، انہوں نے وہ جھاڑی ہوئی ہے دریاں، تو مٹی جو ہے پورے روڈ کے اوپر پھیلی ہوئی ہے، آپ رستہ بدل کے جائیں. تو امیر تیمور کہنے لگا نہیں میں ادھر سے ہی گزروں گا. تو اس نے مدرسے کے سامنے آ کر گردن جھکا دی اور مٹی کے ذرات ایسے اپنے سانس میں اندر لے جانے لگا، اور اس طرح اس پورے رستے سے بڑے صبر کے ساتھ گزر گیا. جب گزر گیا تو لوگوں نے بتا دیا حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند حضور یہ ہوا ہے آج. آپ خاموش ہو گئے. کچھ دنوں بعد وہ مر گیا. امیر تیمور فوت ہوا، ادھر کسی کو بتایا نہیں تھا، پر خواجہ بہاؤالدین نقشبند نے اپنے مریدوں کو بتا دیا اور ایک جملہ بولا. آپ نے فرمایا امیر تیمور مرد لیکن با ایمان برد.
فرمایا امیر تیمور مر تو گیا اور جاتے جاتے ایمان بچا گیا، اس کے باقی جرم اور باقی وہ چیزیں نہیں دیکھی گئی، یہ دیکھی گئی کہ ایک دینی ادارے کا احترام کیا اور بچوں کے پاس جو کچھ تھا قرآن مجید، اور پھر انہوں نے جو دریاں جھاڑی تھی تو اس مٹی کا حیا کرتے ہوئے سر جھکا کے گزر گیا۔ رب کو اس کی یہ ادا پسند آئی اور مرتے دم اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری۔ تو دوستو ان اداروں کا احترام، ان مدرسوں کا احترام، ان بچوں کا احترام، اور میں نے قبلہ صاحب کی شخصیت میں دیکھا ہے صوفیاء کو خوش کرنے کا جو سب سے بہترین ذریعہ، مجھے آستانہ علی حضرت کرما والا شریف میں کسی نے بتایا، انہوں نے کہا میں ایک بار گیا تو ایک صوفی سے میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ جو اللہ کا بندہ ہے نا یہ ہر وقت عبادت میں رہتا ہے، ہر وقت عبادت میں رہتا ہے، بڑی عبادت ہے، اور یہ جو دوسرا بندہ ہے نا یہ عبادت میں نہیں رہتا، باقی امور کرتا رہتا ہے، مگر اس کی جو روحانیت اور رقت و برکت ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، اس میں راز کیا ہے؟ اس نے کہا راز یہ ہے کہ وہ عبادت صرف اپنے لیے کر رہا ہوتا ہے اور یہ حضرت صاحب کے بیلیوں کا خیال رکھتا ہے، اور جو ان کے بیلیوں کا خیال رکھتا ہے تو مرشد کو وہ پسند آتا ہے۔ تو میں نے صاحب کو دیکھا ہے کہ ان کو سب سے زیادہ فکر بچوں کی ہوتی ہے، ان کے لیے تعمیر، ان کے لیے مکانات، ان کے لیے رہائش، ان کے لیے کھانا، ان کے لیے لنگر، تو فیض اسی کو ملے گا نا جو ان کا خیال رکھے گا۔ ہاں تو اس کا خیال رکھیں، اس سے جڑ جائیں، اور پھر جو جڑ جاتا ہے پھر اللہ کریم اسے برکتیں عطا کرتا ہے۔ اور میں مولانا روم کی ایک بات میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، بڑی توجہ والی، وہ یہ ہے کہ اعتراض نہیں کرنا اور ہر بات میں سے خیر کا پہلو تلاش کرنا ہے، خیر کا پہلو تلاش کرنا ہے۔ حضرت مولانا روم گزر رہے تھے، حضرت مولانا روم فرماتے ہیں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، اور بکریاں چراتے ہوئے کہہ رہا تھا اے اللہ کریم اگر تو مجھے مل جائے تو میرے مالک میں تجھ سے بڑا پیار کروں، کنگھی کروں، تجھے پراٹھے بنا کے کھلاؤں، تیرے لیے کھانا بناؤں، مالش کروں، اس طرح کی باتیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی تھے، آپ نے فرمایا بھائی خاموش، کیا باتیں کرتا ہے؟ اللہ کریم کی ذات برکات کہاں وہ اور کہاں تو اس طرح کی بات جو عام لوگوں کے لیے کی جاتی ہے، تو وہ تو ذات پاک ہے ان چیزوں سے، یہ جو باتیں تم کرتے ہو ان سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ تو وہ ڈر گیا، کہا پھر فرمایا یہ تو ناراض کرنے والی بات ہے، تو کہتا ہے میں تیل لگاؤں گا پراٹھا، اللہ تعالیٰ تو کھانے پینے سے پاک ہے۔ تو وہ ڈر کے نا رونے لگا، اور رو کے وہ نا بکریاں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ جب دوڑا تو اللہ کریم نے فرمایا پیارے موسیٰ یہ تم نے کیا کیا؟ میرا بندہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا، کہا یا اللہ تیرے شایان شان لفظوں کا انتخاب نہیں کر رہا تھا۔ اللہ کریم نے فرمایا پیارے موسیٰ میں لفظ تھوڑے دیکھتا ہوں، میں تو دل دیکھتا ہوں، میں تو دل دیکھتا ہوں۔ آج ہم لفظوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ اس نے یہ لفظ کہا، اس نے یہ، پھر اس کو رگڑ دیا جائے، اس کو مار دیا جائے، اس کے اس عمل سے ہم کوئی کمی کوتاہی نہیں۔ رب لفظوں کو نہیں، رب دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو فرمایا پیارے موسیٰ تو برائے وصل کردہ نام دی، تو برائے وصل کردہ نام دی، نئے برائے فصل کردہ نام دی۔ تو دنیا میں جوڑنے کے لیے آیا ہے، تو دنیا میں توڑنے کے لیے نہیں آیا۔ اور یہ صوفیاء ہے جو جوڑنے کا یہاں سبق دیتے ہیں، محبتوں کا، اور جو ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں یہ خوش قسمت ہوتے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضور نے فرمایا الارواح جنود مجندہ، یہ روحیں جو رب نے بنا کے رکھی تو لشکر کی صورت میں اکٹھی رکھی، تو جو روح جس کے قریب تھی یہاں آ کے اسی کے ساتھ اس کو پیار ہو گیا۔ تو آپ میں سے جو کوئی بیعت ہوئے ہیں یہ ایسے نہیں ہوئے، یہ وہاں بھی ان کے قریب تھے۔ اور اگلی خوشخبری آپ کو بتا دوں، حضور نے فرمایا جو یہاں جس کے قریب ہے، یہاں جس سے پیار کرتا ہے، ہم خوش قسمت ہیں۔ رب نے جب ہماری روحوں کو بنا کے رکھا
تو کسی کی روح سلسلہ عالیہ قادریہ میں رکھ دی، کسی کی روح سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں رکھ دی، کسی کی روح پاک مدن شریف رکھ دی، کسی کی روح بابا فرید کے ڈیرے پہ رکھ دی، کسی کی روح کرما والا شریف رکھ دی، کسی کی روح شمکو شریف رکھ دی، کسی کی روح اجمیر شریف رکھ دی، کسی کی روح بغداد شریف رکھ دی، اور کسی کی روح مدینہ شریف رکھ دی۔ وما تناکر منہا اختلافا، اور جو جس کا منکر ہوتا ہے وہ یہاں آ کے اس سے اختلاف کرتا ہے۔ ہم لاکھ بار شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے جب تو نے ہماری روحوں کو بنا کے رکھا تو ان نیکوں کے قرب میں رکھا۔ اور اگلی خوشخبری یہ ہے، یہ جو مصطفیٰ کے نعرے لگاتے ہیں، لبیک کے نعرے لگاتے ہیں، تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں المرء مع من احب، جو جس سے پیار کرتا ہے وہ قیامت والے دن اس کے ساتھ اٹھے گا۔ جو کسی سیاسی لیڈر کے ساتھ پیار کرتا ہے وہ اس کے ساتھ اٹھے گا، جو کسی انجینئر سے پیار کرتا ہے وہ اس کے ساتھ اٹھے گا۔ رب کعبہ کی قسم، جو مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں قیامت والے دن عابدہ کے لال کے ساتھ اٹھے گا۔ اور جب قیامت والے دن مصطفیٰ کے ساتھ اٹھیں گے پھر ان کا حال کیا ہوگا؟ پوچھیں گے سبھی حشیر میں سرکار کہاں ہے، پوچھیں گے سبھی میں سرکار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے میرے گناہگار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے میرے گناہگار کہاں ہے۔ اور کوثر بھی پکارے گا، آب کوثر بھی پکارے گا، ذرا ڈھونڈ کے لاؤ وہ ختم نبوت کے چوکیدار کہاں ہے، وہ ختم نبوت کے چوکیدار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے میرے گناہگار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے۔ ایک بات کر دوں کہ یہ جو لوگ اپنے بچوں کو دین کی طرف لے کے آتے ہیں، مدرسے کی طرف لے کے آتے ہیں اور دین سے محبت کرتے ہیں، ان کو ملتا کیا ہے؟ حدیث پاک اس وقت بھی میرے پاس ہے، کوئی دیکھنا چاہے تو ابھی بھی اصل عربی کتاب۔ میرے سرکار فرماتے ہیں قیامت والے دن ایک بندے کا حساب ہوگا اور اس کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ اسے دوزخ میں ڈال دیں۔ تو جیسے ہی فرشتے اس کو دوزخ میں ڈالنے لگیں گے، اور امام سیوطی جیسا بندہ اس حدیث کی شرح بیان کر رہا ہے، جیسے ہی اس کو دوزخ میں ڈالنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جبریل جلدی کر اس میرے بندے کو پکڑ، اس بندے کو پکڑ، دوزخ میں جانے سے روک۔ جبریل امین اس کو پکڑ لیں گے، دوزخ میں جانے نہیں دیں گے اور عرض کریں گے یا اللہ اس سے کیا کرنا ہے؟ اللہ کریم فرمائے گا اس کے بارے میں دوزخ کا فیصلہ ہو چکا، اس کے پلے عمل نہیں ہے، لیکن اس سے ایک سوال پوچھو، حل کان یجلس مع العلماء فی الدنیا، کیا کبھی زندگی میں ایک بار بھی علماء کی مجلس میں بیٹھنا نصیب ہوا؟ کبھی زندگی میں ایک مجلس علماء کی تجھے ملی؟ فیقول لا، تو وہ آگے سے جواب دے گا یا اللہ میں جھوٹ نہیں بولتا، قیامت کا دن ہے، سچی بات ہے، ایک مرتبہ بھی مجھے علماء کی مجلس نصیب نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جبریل عرض کریں گے انت عالم بحال عبدک، یا اللہ تو اپنے بندے کا حال بہتر جانتا ہے، یہ تو کبھی علماء کی مجلس میں بیٹھا ہی نہیں۔ اللہ کی فرمائے گا چلو ٹھیک ہے نہیں بیٹھا، دوسرا سوال پوچھو، حل احب العلماء، چلو مجلس میں تو نہیں بیٹھا، ویسے ان سے پیار رکھتا تھا، ان سے محبت کا اظہار کرتا تھا؟ فیقول لا، تو کہے گا نہیں، سچی بات ہے، جھوٹ نہیں بولتا، مجھے کبھی علماء سے اظہار محبت کا موقع بھی نہیں ملا، یہ بھی میرے پلے عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل اس سے تیسرا سوال پوچھو، حل کان یجلس مع مائدۃ مع العلماء،
چلو تو ان سے اظہار محبت تو نہیں کر سکا، کبھی ان کے ساتھ تیرا اور ان کا دسترخوان سانجھا ہو گیا ہو، کبھی دسترخوان پہ ان کے ساتھ تو بیٹھا ہو یا وہ تیرے دسترخوان پہ بیٹھے ہو، فیقول اللہ، وہ کہے گا نہیں یا اللہ کبھی ایسا بھی موقع نہیں ملا کہ میں ان کے دسترخوان پہ یا وہ میرے پاس آئے ہوں۔ تو جبریل عرض کریں گے یا اللہ نہیں، اس میں تو یہ بھی عمل نہیں ہے۔ اللہ کے لیے فرمائے گا ایک مرتبہ اور جاؤ، جبریل جائیں گے یا اللہ آپ کیا پوچھنا ہے، اس سے پوچھو کہ ٹھیک ہے تم ان کے دسترخوان پہ تو نہیں بیٹھا، حل کان یجلس فی سکن سکن فیہ العلماء، کبھی تو زندگی میں اس حجرے میں بیٹھا ہے یا اس نشست اس کرسی یا اس چارپائی پہ بیٹھا ہے جس پہ کبھی کوئی عالم بیٹھا ہو، فیقول اللہ، تو بندہ کہے گا نہیں یا اللہ میں تو آج تک اس چارپائی کے قریب بھی نہیں گیا یا ان کی مجلس یا ان کے حجرے کے قریب بھی نہیں گیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا حال کیا ہے، اور یہ بھی اس سے سمجھیں کہ میرا رب چاہتا یہ ہے کہ اسے کسی طریقے سے بخش دیا جائے، اسی لیے تو بار بار بھیجا گیا، یہ کریمی ہے۔ تو اللہ کریم فرمائے گا جبریل کیا کہتا ہے یا اللہ نہیں، یہ تو بالکل نہ اس نے کوئی اظہار محبت کیا ہے، نہ کبھی دسترخوان پہ اور نہ ہی کبھی یہ ان کی وہ حجرے میں گیا ہے۔ تو اللہ کریم فرمائے گا جبریل آخری مرتبہ ایک سوال اس سے اور پوچھ، آخری سوال، اور وہ سوال یہ ہے هل كان يحب رجلا هو يحب العلماء، یہ ڈائریکٹ تو علماء سے چلو محبت نہیں کرتا تھا، پر کوئی اس نے ایسا یار بنایا تھا، کوئی اس کا دوست جو آگے علماء سے پیار کرتا ہو، اس کا ڈائریکٹ تو نہیں تھا تعلق، پر کوئی وسیلہ درمیان میں، فیقول نعم، تو اس وقت بات اٹھائے گا اور کہے گا یا اللہ یہ عمل میرے پلے ہے، میرا ایک دوست تھا وہ علماء سے بڑا پیار کرتا تھا، وہ ان کی باتیں مجھے سنایا کرتا تھا، اس کا بڑا میرا اس سے تعلق ہے اور اس کا آگے علماء سے تعلق ہے۔ فیقول اللہ تعالی لجبریل خذ بیدہ وادخلہ الجنہ فغفرت لہ ببرکۃ ذلک الرجل، اللہ کریم فرمائے گا جبریل اس کو ہاتھ سے پکڑ اور خود اس کو جنت میں ساتھ چھوڑ کے آ، میں نے اس کو نہیں دیکھا، وہ درمیان میں جس کی عالم دین سے نسبت تھی میں نے اس کی نسبت کا حیا کرتے ہوئے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں ڈالا۔ دوستو اپنے بچوں کو یاد آتا تھا اور اس ادارے کے ساتھ جڑ جائیں، ان اولیاء کے ساتھ جڑ جائیں، ان صوفیاء کے ساتھ جڑ جائیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آج بھی انکساری اور فیض سارا نظر آتا ہے، جڑ جائے اور پھر اسی میں ہی خیر ہے، اور علم کے ساتھ جب آپ جڑ جاتے ہیں تو آپ بھی سمجھ جاتے ہیں، آپ کی آنے والی نسلیں بھی انشاءاللہ سمجھ جائیں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے جو چند چیزیں میں نے بیان کی ہمیں سمجھنے کی، ان باتوں پہ عمل کرنے کی اور یہ آگے پہنچانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، آمین۔